السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج الدروس المہمہ نامی کتاب کا 13واں درس ہے، جس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فروض الوضو، کہ وضو کے فرائض کون سے ہیں، وضو کرتے ہوئے کون کون سی چیزیں فرض ہیں۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وہی ستۃ، 6 چیزیں ایسی ہیں جو وضو میں فرض ہیں، فرائض میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے غسل الوجہ، چہرہ دھونا، ومنہ المضمضۃ والاستنشاق، اور چہرے دھونے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ تو میرے بھائیو، چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ سر کے بال جہاں سے اگنے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے لے کر تھوڑی تک جو حصہ ہے یہ چہرہ ہے، اور چوڑائی کے لحاظ سے ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک جو حصہ ہے یہ چہرہ ہے۔ اتنا حصہ دھونا فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وضو کا تذکرہ کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے لگو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ چہرہ دھونا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے بہت سی احادیث میں آپ کے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، اور جب بھی آپ نے وضو کیا ہے اپنے چہرہ انور کو دھویا ہے، بلکہ اس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ لیکن یہ واضح میں رہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ چیزیں بھی واجب ہیں، ضروری ہیں، لازمی ہیں، اور ان کے واجب یا لازمی ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ چہرے کا حصہ ہے۔ ناک اور منہ دھونا یہ چہرے کا حصہ ہے، اور چہرے کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہرے دھو لیا کرو۔ تو اس لیے ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ 2 چیزیں واجب ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ چہرے کا حصہ ہے، دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن پاک کے اس حکم پہ عمل کیا کہ اپنے چہرے دھو لیا کرو، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے اور یہ پانی جھاڑتے بھی تھے اور کلی بھی کرتے تھے، بلکہ آپ نے صاف صاف 2 احادیث میں ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اخبرنی عن الوضو، کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ بتائیں۔ تو آپ نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں آپ نے کہا اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرنا ہے۔ کلی کا یہاں پہ آپ نے آرڈر دیا ہے، اور آپ کے آرڈر پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر، کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اس پہ واجب ہے، آرڈر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ میں اسے حکم دے رہا ہوں کہ وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس پانی کو جاڑے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ چہرہ دھونا فرض ہے، اور چہرہ دھوتے ہوئے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، پانی چڑھایا بھی جائے گا اور پانی کو جاڑا بھی جائے گا۔ بلکہ لقیط بن صبرہ ابو داؤد شریف کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ جب آپ روزے کی حالت میں نہ ہوں اور وضو کر رہے ہوں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں، یعنی کہ بہت اچھی طرح پانی چڑھائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلی کرنا وضو میں اور ناک میں پانی چڑھانا یہ کس قدر واجب ہے، کس قدر لازمی ہے، کس قدر ضروری ہے۔ تو وضو کے فرائض میں سے ایک فرض کا تذکرہ آج کے درس میں نے کر دیا ہے، اور باقی کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوتا رہے گا۔ اور اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔